گالی کا جواب تک نہ دے۔ انشاءاللہ ہم عہد کریں گے آج یہاں پر کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا اس طرح گزرے گا کہ ہم سے کوئی لغو کام نہیں ہوگا۔ ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہم ان تمام سے آج ہی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد رکھتے ہیں۔ ہم جتنے بھی فضول کام ہیں ان تمام کو چھوڑتے ہیں۔ ہم موبائل میں جو بھی لغویات ہم دیکھتے ہیں ان تمام پر ہم آج ہی سے پابندی لگاتے ہیں۔ ہم انسٹا پہ جو ریلز یا اسٹوریاں میوزک کی جو دیکھتے ہیں آج ہی سے ہم اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ فرائض کی پابندی کریں گے۔ فرائض میں اور اعمال صالحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وہ رکھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی نفلی کام اگر انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ عام ایام میں فرضوں کے برابر اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب عام دنوں میں 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اور روزے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بیان ہی نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے تو بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے انسان کیا توقع رکھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ثواب سے کتنے اجر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی حالت میں انسان سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ نمونے کے طور پہ اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، معدے کے بھوکا ہونے کی وجہ سے، وہ مشک سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتی ہے۔ یہ انسان کا مقام، اہل ایمان کا مقام، روزے دار کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ لیکن جو انسان اس قرب کا خیال نہ رکھے، اس تعلق کا خیال نہ رکھے، اس محبت کا خیال نہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے انسانوں کے روزے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایسے انسانوں کے اعمال صالحہ کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم عہد کریں کہ آج سے ہم تمام گناہوں کو چھوڑیں گے اور انشاءاللہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمارا اعمال صالحہ میں گزرے گا، نیک کاموں میں گزرے گا، نمازوں میں گزرے گا، نوافل میں گزرے گا، قرآن کریم کی تلاوت میں گزرے گا۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اس نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ قرآن کریم یہ کہے گا اس میں رات میں اس نے میری تلاوت کے لیے سونا چھوڑ دیا، یہ روزے کے بعد تھکا ہوا تھا، تراویح میں کھڑا ہوا قرآن کریم پڑھا، تہجد میں کھڑا ہوا قرآن کریم پڑھا، اے اللہ میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما، اس کی مغفرت فرما۔ روزہ اور قرآن دونوں شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔